27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 28 27ویں پارے کی آخری آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وآمنوا اور ایمان لاؤ برسولہ اس کے رسول پر یؤتکم وہ دے گا تمہیں کفلین دورہ اجر من رحمتہ اپنی رحمت سے ویجعل لکم اور بنائے گا تمہیں تمہارے لیے نوران روشنی تمشون بہ چلو گے تم اس کے ذریعے ویغفر لکم اور وہ تمہیں بخش دے گا واللہ اور اللہ تعالی غفور رحیم بخشنے والے ہیں مہربان ہیں۔ ہمیشہ سے یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب اللہ نے قرآن میں فرمایا تو ہمیشہ سے یہ خطاب امت محمدیہ کے مؤمنین کے لیے تھا، لیکن یہاں یہ جو جگہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا یہاں سے اہل کتاب مراد ہے۔ ایمان والوں سے مراد وہ لوگ جو اپنے اپنے دور میں سابقہ انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، تو ان یہود و نصارہ کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے یہاں خطاب فرمایا کہ اے یہود و نصارہ تم اپنے انبیاء پر ایمان لائے ہو تو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ۔ آمنوا برسولہ رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے اہل کتاب تم نے اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لایا، اب نبی پاک پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو خطاب فرمایا کہ اپنے نبیوں پر ایمان لائے ہو تو نبی پاک پر بھی ایمان لے آؤ، اور اگر تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ کفلین من رحمتہ دوہرا اجر ملے گا اللہ کی رحمت سے۔ یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی لوگ ایمان لے آتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اور یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی پاک کو مانتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں یہ ذکر کیا کہ یہ یہود و نصارہ جو تھے جنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، یستفتحون فتح طلب کرتے تھے کافروں کے خلاف کہ اللہ جو تیرا آخری نبی سچا نبی آئے گا
اس کی برکت سے تو ہمیں فتح عطا کر دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ضد میں آ گئے۔ بس اتنی بات کی ضد تھی، ہماری قوم سے نبی کیوں نہ آیا؟ قومیت پرست لوگ تھے اور کہنے لگے کہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سارے نبی آئے، یہ آخری نبی اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں آ گیا؟ اور حالانکہ یہ یہودی فلسطین سے اٹھ کے مدینے میں کیا کرنے آئے تھے؟ انہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تھے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اپنے علاقے کو چھوڑ چھاڑ کے اسی لیے آئے تھے کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ان لوگوں نے بس اتنی سی بات سے نبی پاک کا انکار کر بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سابقہ امتوں میں سے، پہلی امتوں میں سے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتے تھے، پھر انہوں نے میرا زمانہ اگر پایا، مجھ پر ایمان لایا، تو ان لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو بہرحال ان یہود و نصارہ کو اللہ نے خطاب فرمایا کہ تم اگر میرے رسول پر ایمان لے آؤ تو پہلی بات تو یہ ہے کفلین من رحمتہ، تمہیں میں اللہ دوہرا اجر دوں گا۔ اور دوسری فضیلت ان اہل ایمان کے، ان یہود و نصارہ کے لیے یہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، کہ اللہ تمہیں روشنی دے گا اگر تم میرے نبی پر ایمان لاؤ گے، ایسی روشنی دے گا کہ جس کو لے کر تم چلو گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان لایا، وہ ایسی روشنی میں آتا ہے کہ اس کو تاریکی اور اندھیرا کبھی نظر ہی نہیں آتا۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ ایسی روشنی ہوگی کہ جس کے ذریعے تم اللہ کی ذات کو پہچان لو گے۔ نبی پر ایمان لانے کی دوسری فضیلت نوراً تمشون بہ، اور بعض نے یہ لکھا کہ اللہ ایسا علم تمہیں عطا کرے گا جس سے تم اندھیروں سے نکل جاؤ گے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا من عامل بما علم علمہ اللہ علم ما لم یعلم، آقا نے فرمایا کہ جو انسان اس چیز پر عمل کرے جس کو جانتا ہے، جتنا علم انسان کے پاس ہو، اگر وہ ان چیزوں پر انسان عمل کرے تو اللہ اس کو ایسی چیزوں کا بھی علم عطا کرتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا، اللہ مزید علم اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت بیان فرمائی نبی پاک پر ایمان لانے کی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ تین فضیلتیں یہود و نصارہ کے لیے بیان کیں کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ایک کفلین من رحمتہ، اللہ ان لوگوں کو دوہرا اجر دیں گے۔ دوسری چیز نوراً تمشون بہ، اللہ پاک ایسی روشنی عطا فرمائیں گے جس کے ذریعے وہ چلیں گے۔ اس روشنی سے مراد ہدایت کا نور بھی ہو سکتا ہے جو دنیا سے آخرت تک انسان کو لے جائے گا، اور خاص کر پل صراط کی روشنی اللہ اس انسان کو عطا کریں گے جس کی روشنی سے وہ پل صراط کو پار کر دے گا۔ اور تیسری فضیلت وَيَغْفِرْ لَكُمْ، نبی پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر،
یؤتکم کفلین من رحمتہ، دے گا وہ تمہیں دوہرا اجر اپنی رحمت سے۔ پہلی فضیلت، دوسری بیان کی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور دے گا تمہیں نور، تمشون بِهِ، چلو گے تم اس روشنی کے ذریعے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تیسری فضیلت بیان فرمائی، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ لئلا یعلم، تاکہ ناواقف نہ رہیں، اہل الکتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ، اللہ یقدرون، یہ کہ نہیں ہے وہ قادر، علی شیء، کسی چیز پر، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وَأَنَّ الفضل، اور بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ عطا کرتا ہے اپنا فضل، من یشاء، جسے وہ چاہے، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بڑے ہی فضل والی ہیں۔ فرمایا پچھلی آیت میں کہ چونکہ یہود و نصارہ نبی پاک پر ایمان نہ لائے، ضد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اتنی بات تھی کہ نبی آخری اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کیوں نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کیوں آ گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنا دیا؟ تو فرمایا اگر یہی یہ یہود و نصارہ سمجھتے ہیں تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت اور رسالت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ اپنا فضل ہر کسی کو نہیں دیتا، وہ جسے چاہے عطا کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اپنی نبوت، یہ فضل، یہ رحمت جسے عطا کرے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اے یہود و نصارہ تم کون ہوتے ہو؟ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اللہ نے فرمایا تاکہ ناواقف نہ رہیں اہل کتاب۔ اہل کتاب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں، اور اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور تم جو کہتے ہو آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں آیا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں کیوں آیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ آیا؟ بس اس بنا پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو اللہ نے فرمایا یہ میں جسے چاہتا ہوں نبوت عطا کرتا ہوں۔ یہود و نصارہ کے وہم و گمان میں یہ بات بھی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ خود مجبور ہے کہ وہ نبوت بنی اسرائیل میں رکھے، اور بنی اسرائیل کے علاوہ نبوت کہیں جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اکثریت کے ساتھ نبی بنی اسرائیل میں سے آئے۔ اس بنا پر ان لوگوں کے منہ بن گئے ضد اور عناد۔